بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور آج ہم سیاست سے ہٹ کر اور الیکشن سے ہٹ کر ایک اسپیشل ویلاگ کرنے جا رہے ہیں. دراصل یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ایریا کا جسے پیراڈائز آف دا ہل کہا جاتا ہے. ایک جنت نما علاقہ ہے, ایک بڑی پرامن بڑی خوبصورت وادی تھی تحصیل لورا کی, اور وہاں پر کچھ ایسے گزشتہ چند سالوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان علاقے کے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے, عدم توجہ کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں جس سے وہاں کا انوائرمنٹ اور وہاں کی جو لوگوں کی جانیں خطرے میں. سب سے بڑا مسئلہ سب سے پہلے اسٹون کریشرز کے حوالے سے جو لورا گڑا گلی روڈ پر تھے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہیوی بلاسٹنگ ہوتی رہی, اور اس کے علاوہ نہ صرف وہاں کی جو سڑکیں ہیں, مین شاہراہ ہے, وہ بری طرح ڈسٹروائے ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لینڈ سلائڈنگ سے وہاں کے گھر متاثر ہوئے, قیمتی جانور وہاں پر ضائع ہوئے, اور اس کے علاوہ انسانی جانوں کو بھی خطرہ ہے چونکہ وہاں پہ بڑے دیو ہیکل پہاڑ وہاں پر موجود ہیں, اور خدا نخواستہ دوبارہ اگر اس طرح کی سلائڈنگ ہوئی تو یقیناً ایک پورا محلہ ہے اس کی ذات میں آ سکتا ہے اور قیمتی جانیں بھی جا سکتی ہیں. اس پر کافی احتجاج ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اجتماعی طور پر احتجاج کیا اس غیر قانونی اسٹون کریشرز کے خلاف. وہاں پر کچھ سماجی تنظیمیں بھی پیش رہیں, اور بالخصوص میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وسیم عباسی صاحب, لائرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو سماجی کاموں میں یہ پیش رہتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے, سوشل ایشو ہوتا ہے, تو اس میں ہمیشہ یہ پیش رہے, اور اس معاملے میں بھی کافی انہوں نے پین لیا اور لیڈنگ رول پلے کیا. وہاں پہ مختلف جو جرگاز ہوتے رہے, اس کے علاوہ جو مختلف میٹنگز ہوتی رہی, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ اپنے حقوق کے لیے کیسے آواز بلند کی جاتی ہے. اور ہم دیکھیں اپنے حق کے لیے ہم آواز تو ضرور بلند کر لیتے ہیں, لیکن جو مناسب فورم ہوتے ہیں وہاں تک ہماری ایکسیس نہیں ہوتی, وہاں پر ہم پہنچ نہیں پاتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کہاں جا کر اس مسئلے کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو اویئر کرنے میں بھی ان کا کافی کردار ہے. وسیم بھائی صاحب, بہت شکریہ آپ کو آج اسپیشل ولاگ میں ہم نے مدعو کیا, اور چونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو بتا سکیں کہ ایک خطرہ تو درپیش ہے تحصیل لورا کو, اور مزید آنے والے خطرات کے متعلق انہیں آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا کون سا وہ خطرہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے بھی بڑا خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار صاحب, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج ایک انتہائی اہم, جو بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تحصیل لورا کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ نے یہ پروگرام رکھا. انوار بھائی, اس طرح ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ مختلف لوگوں نے مختلف ایریز میں لیز لی ہوئی ہیں. اب جو ایک تو وہ کریشر جو بدنال والا تھا, وہاں پر وہ معاملہ ہوا ہے, وہاں بلاسٹنگ ہوئی ہے, اور وہ میٹر تو چل رہا ہے, کورٹ میں چل رہا ہے. اس سے ہٹ کر جو اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ندی ہرو, جو کہ تحصیل لورا کا سب سے پیارا وزٹنگ جو ہے نا وہ ایریا ہے, وہ وہاں ہم یہ آپس میں یہ کر رہے تھے, تحصیل کونسل کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ وہاں ندی ہرو جو نگری پل ہے اس کے ساتھ جو جگہ ہے, وہاں ہم جو ہے نا ایک تفریح پارک بنانا چاہتے تھے. اچھا, اگر دیکھا جائے اس کا ویو دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت جگہ ہے. میں نے ایک دیکھی پک لگی تھی تحصیل لورا کے والے سے, کسی نے وہاں پہ لگائی تھی. اگر اس پہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو جائے, بچوں کے لیے تفریح پارکس وغیرہ وہاں پہ بنا دیا جائے, جھولے وغیرہ لگا دیے جائیں, ہٹس وغیرہ بن جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو لوگ دور دور سے جاتے ہیں, گلیات میں یا سوات میں, کلام میں, اس سے بھی خوبصورت وہ جگہ ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ اس پہ تھوڑی سی اگر توجہ دی جاتی صوبائی حکومت کی جانب سے, اور وہاں کے جو ہمارے منتخب ممبران اسمبلی ہیں اگر تھوڑی سی توجہ دیتے, اگر وہاں پر اس طرح کے سیاحوں کی اٹریکشن کے لیے کچھ بنایا جاتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خوبصورت وہ سیاحتی مقام بن سکتا تھا. بالکل آپ کی بات بالکل بجائے ہے. وہاں پہ حکومتی لیول پہ تو کوئی توجہ نہیں ہوئی, لیکن پرائیویٹ کچھ لوگوں نے ایک پلان کیا تھا کہ وہاں ہم ایک پارک بناتے ہیں بڑا, تاکہ یہ جو سیاح ہیں وہ یہ وہاں نو کے مقام پہ جا سکتے ہیں. تو یہ تو اسلام آباد کے بالکل پاس ہی ہے, اور بہترین ہمارا پانی ہے. وہاں جو ہمارے ساتھ جو ستم ظریفی ہوئی ہے, اور وہ جو سارا پروگرام تھا وہ اس طرح ہوا ہے کہ اس کے بالکل ایک آگے اور ایک پیچھے 2 کریشر پلانٹ انلیگل پلانٹس لگے ہوئے ہیں. وہیں پہ جو ہے نا انلیگل پلانٹس ندی ہرو کے اندر, جو کہ کیچمنٹ ایریا ہے خانپور ڈیم کا, جس کے اوپر خانپور ڈیم نے باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ مختلف محکموں کو انہوں نے آ کے وزٹ کیا, انہوں نے لیٹر لکھے, یہ لیٹر میرے پاس پڑا ہے.
انہوں نے لیٹر لکھے کہ یہ جو ہے کیچمنٹ ایریا اور اس میں انلیگل کرشنگ ہو رہی ہے. اچھا ناظرین میں آپ کو دکھاتا چلوں, آپ کو اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ وہ لیٹرز ہیں جو لکھے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ پورے ڈاکومنٹس لے کر وسیم بھائی صاحب آئے ہیں. یہ وہ ساری جو انلیگل جو لیز وہاں پہ ہوئی ہے, یہ جی انلیگل مائننگ ایکٹیویٹیز یہ جو ہیں مختلف علاقوں میں جو ہو رہی ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں یہ ذرا صرف پڑھ دیں سر. اچھا جی, چونکہ انہوں نے جو بات کر رہے ہیں وہ پروف کے ساتھ کر رہے ہیں, یعنی کہ صرف الزام کسی پہ نہیں لگایا جا رہا. یہ لکھا کس کی طرف سے گیا ہے جی؟ یہ اپنا میں جناب, یہ جو لیٹر ہے یہ ہے واپٹا جو ہے نا وہ خانپور ڈیم, پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے, اور انہوں نے لکھا کہ انلیگل مائننگ ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ ایٹ اپ اسٹریم آف کیچمنٹ ایریا. اور وہ یہ جو ہے نا یہ اس میں وہ ندی ہرو کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ جو لورا میں ندی ہرو ہے اس کے اوپر جو ہے نا یہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, ان کو فوراً بند کیا جائے. یہ تمام محکموں کو, یہ انہوں نے چیف انجینئر صاحب کو جو ہے اس کو بھیجا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھیجا ہے, مائننگز والے کو بھیجا ہے, تمام محکموں کو انہوں نے یہ لیٹر بھیجا ہے. اس کے بعد ہم نے جب اپروچ کیا ان سے تو وہاں پہ جو 2 کریشر لگے ہوئے ہیں, یہ راک فیلر اینڈ کو ہے اور ایک فران سٹون کریشر ہے. دونوں کے بارے میں یہ جناب یہ لیٹر ہے اس کا انڈسٹری جو کنزیومر رائٹس, یہ لوگ جو ہے نا این او سی جاری کرتے ہیں, اس کے بعد پلانٹ لگتے ہیں. اگر یہ این او سی نہ دیں تو پلانٹ نہیں لگ سکتا. یہ میں راک فیلر ہے جو سیری کے مقام پر لگی ہوئی ہے, میں تھوڑا سا اس کا یہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ ان کا لیٹر ہے. یہ میں اپنے ناظرین کو میں دکھاتا بھی چلوں, چونکہ اسکرین پہ آپ یہ اسکرولنگ ہو رہی ہوگی, آپ اس پہ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ لیٹر لکھا گیا اپلیکیشن اگینسٹ دی پاور اسٹون کریشرز سچویٹڈ ایٹ تحصیل لورا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد, اور یہاں پہ 2 جو ان کو فریق بنایا گیا ہے. فران اسٹون کریشرز ہیں, یہ فران اسٹون کریشرز سچویٹڈ ایٹ دی بدنال لورا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہیونگ, یہ جو دوسرے نیچے. اچھا راک فیلر اینڈ کمپنی, یہ اس کو بھی بنایا گیا ہے جی, راک فیلر اینڈ کمپنی اسٹون کریشرز پلانٹ. اچھا مختلف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ راک فیلر اینڈ جو کمپنی ہے یہ ہرو جو اب لورا سے نگری کی طرف روڈ جا رہی ہے, اور وہاں پر بڑا خوبصورت ایک پل بھی ہے, اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں بڑی خوبصورت جگہ ہیں. وہاں پر اگر جس طرح وسیم بھائی صاحب نے بات کی کہ تفریح پارک بنا دیا جائے تو یقیناً اٹریکٹ کرے گا, دور دور سے سیاح آئیں گے. اگر سمندر کٹھا کی بات کی جائے کہ صرف انہوں نے پانی کے آگے باندھ کر چھوٹی سی جھیل بنا دی تھی, اور وہاں پر اتنا زیادہ رش تھا سیاحوں کا, دور دور سے لوگ آتے تھے وہاں پر. یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے بعد میں اس پہ وہ اسٹے آرڈر لے لیا تھا, لیکن یہ خوبصورت سیاحتی مقام بن سکتا ہے, جس کے متعلق انہوں نے یہ ابھی جو پٹیشن بھی دائر کی ہے. اور دوسرا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انڈسٹریز کو انہوں نے جو کنزیومر رائٹس اینڈ پروٹیکشن ایبٹ آباد انہوں نے خط بھی لکھا ہے, اور یہ اپلیکیشن بھی انہوں نے دی ہے کہ ان کے جو اس میں جواب آیا ان کا. یہ جواب میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے جو مجھے لیٹر کے جواب دیا, انہوں نے کہا دا راک فیلر کوک اسٹون کریشر پلانٹ از سچویٹڈ نیئر ولیج سیری تحصیل لورا ہیونگ کوآرڈینیٹس نمبر, اس کا یہ نمبر ہے سو مسٹر عالمگیر عباسی اس کا اونر ہے, ہیز اپلائیڈ فار رجسٹریشن آف دا سیڈ کرش پلانٹ ان دا آفس آف انڈرسائنڈ وچ واز ریجیکٹڈ بائی دا انڈرسائنڈ. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور اس کے ریجیکٹ کے باوجود ریجیکٹ انہوں نے کیا ہے 2021 میں, اور آج بھی چل رہا ہے. اور وہاں جو سب سے بڑی جو انلیگلٹی ہو رہی ہے, جو کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا جو ہے نا اس سے حادثہ رونما ہو سکتا ہے. ایک تو وہ جو کریش پلانٹ ہے وہ بالکل ایک ایسی جگہ لگا ہے کہ اس کے بالکل اوپر جو ہے نا آبادی ہے, اور پبلک لفٹ لگی ہوئی ہے بالکل اس کے اوپر پبلک, جس سے 400 سے 500 لوگ جو ہے نا وہ ڈیلی سفر کرتے ہیں, اور اس میں 200-300 بچے آتے ہیں. اور اگر ان کی یہ غیر قانونی بلاسٹنگ کی وجہ سے اگر وہ لفٹ, اچھا وہاں پر بھی ابھی بلاسٹنگ شروع ہو گئی ہے, مطلب ایک مسلسل ہو رہی ہے. اور میں نے اس کے بابت ڈی پی او صاحب کو, ایس پی صاحب کو, اور تھانے میں تو لاٹس آف ٹائم جو ہے نا وہ میں نے جا کے, جب بھی وہ دھماکہ کرتے ہیں ہم جا کے تھانے میں بتاتے ہیں کہ جی وہ ابھی دھماکہ کی تیاری کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے دھماکہ. اور مزے کی بات ہے کہ
جو وہ دھماکے کر رہے ہیں وہ فاسفورس کھاد کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی انلیگل ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ دھماکے کر رہے ہیں کہ دن کو تیاری کرتے ہیں رات کو. اچھا اس کا وہ مٹیریل لاتے بھی تو ہوں گے نا, لاتے وہ راستے میں میں سر وہ پوری ڈیٹیلز جناب کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ یہ جو ان کا ایکٹ ہے 2010 اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو تو وہ بلاسٹنگ کر, اگر ان کے پاس لائسنس بھی ہو تو نہیں کر سکتے. ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے, میں نے کمشنر صاحب سے رپورٹ لی ہے, ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے. بغیر لائسنس کے ایک تو وہ ہیوی بلاسٹنگ کرتے ہیں, اوپر مطلب آبادی ہے اور پبلک لفٹ سے کسی وقت بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. سیکنڈلی جو سب سے زیادہ الارمنگ پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو بلاسٹنگ کا مواد ہے وہ اس طرح لایا جا رہا ہے جس طرح گاجر اور مولی ٹرکوں میں رکھ کے اور رکشوں میں رکھ کے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ لاتے ہیں. اچھا, اس کو سپلائر جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں لا کے, یہ اگر کسی جگہ بلاسٹ ہو گیا پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر اور بالکل سر عام مطلب ہے یہ بہت بڑی جو ہے نا اللیگلٹی ہے. اور اس کے اوپر الارمنگ سچویشن ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں وہاں پہ ہماری بسوں میں 200-300 لوگ وہاں پہ سوار ہو کر آتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی سگریٹ پھینک دے یا کچھ بھی ہو, یہ تو ایک چلتا پھرتا وہ بم ہے سر بم. اور اس میں جو ہے نا یہ جو محکمے ان کو الاؤ کرتے ہیں اس میں ہمارے اس کا جو چیف ہوتا ہے, جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو اس کا ایکسپلوزیو ایکٹ کے تحت ان کو لائسنس دیتے ہیں, اس میں جو ہیڈ کرتا ہے وہ کمشنر صاحب کرتے ہیں. میں نے باقاعدہ یہ اپلیکیشن میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, میں نے کمشنر صاحب کو بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, ڈی پی او صاحب کو, تمام اداروں کو اس چیز سے متعلق میں نے انفارم کیا. اس کے بعد ان کے ساتھ ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس والے بھی ہوتے ہیں, ایک بندہ ہوتا ہے, اور آئی ایس آئی کا بھی ہوتا ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ذریعے میں اپنے ملٹری اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو سول ادارے ہیں وہ تو یہ تو ایک مافیا ہے اور اتنا پیسہ کمانے والا مافیا ہے کہ سول ادارے جو ہے نا وہ بس کسی بھی بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ملٹری والوں کو دونوں کو, ایم آئی والوں کو بھی اور آئی ایس آئی والوں کو کہتا ہوں کہ یہ لورا ندی ہرو کے اندر جو کرش پلانٹس ہیں انلیگل چل رہے ہیں اور وہاں جو یہ بلاسٹنگ کر رہے ہیں اور جو مواد وہ لا رہے ہیں اس میں پبلک ٹرانسپورٹ میں اور عام تھیلوں میں لے کے آتے ہیں, اس کو فوراً دیکھا جائے اور فی الفور اس کو بند کیا جائے, اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی بڑا جو ہے نا حادثہ رونما ہو جائے. اس کی بابت سر ہماری تحصیل کونسل میں اور تمام وی سیز میں جو ہے نا وہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں. لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ یہ فی الفور جو ہے نا تحصیل لورا کو جیسے یہ پلانٹس اور بالخصوص ندی رو کے جو پلانٹس ہیں ان کو فی الفور جو ہے نا وہ ختم کیا جائے. یہ قراردادیں میرے پاس موجود ہیں. تمام یہ تحصیل کی جو ہے نا تمام یہ تحصیل لورا کی قرارداد ہے. اس کے علاوہ وی سیز تمام کی قرارداد موجود ہے کہ جی فی الفور ان پلانٹس کو جو ہے نا یہاں سے موو کیا جائے. اور پھر ہمارا جو ایک کلچر ہے سر, میں آپ کو بتاؤں کہ جو ندی ہرو ہے ہماری کئی ہزار سالوں سے وہ چل رہی ہے. اس کا پانی انتہائی صاف اور شفاف پانی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے وہاں اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے خاکہ, اس خاکے کو جو ہے نا ان لوگوں نے وہاں ندی میں ڈال کے ندی بلاک کر دی ہے, جو کہ نیوسنس ہے, پبلک نیوسنس ہے. اور وہاں اس پانی کا جو بہاؤ ہے وہ 50% کم ہو گیا ہے. یعنی جو پہلے پانی ڈیم کو پہنچتا تھا وہ 50% کم ہو گیا. ایک سیکنڈلی اس کے اندر مچھلی تھی اور بڑی قیمتی مچھلی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ قیمتی مچھلی جو تھی اس کو جو ہے نا انہوں نے ضائع, اب کوئی مچھلی نہیں رہی کیونکہ وہ سارا خاکہ ہو گیا ہے. اور پھر وہ پانی انہوں نے اتنا گندا کر دیا ہے کہ پہلے ہم اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے تھے, وہ پورا پانی جو ہے نا وہ مطلب ہے گندا ہو گیا, کیمیکلز آ گئے, وہاں بلاسٹنگ کرتے ہیں, موزر صحت ہو سکتا ہے. اور یہ جو جہاں یہ بلاسٹنگ کرتے ہیں فاسفورس کھاد سے, اس ایریے میں اس پہاڑ میں اگر وہ گریزنگ کے لیے اگر اینیملز جاتے ہیں تو وہ بھی فوراً بیمار ہوتے ہیں. جنگلی حیات بھی متاثر ہو سکتی ہیں. ہمارے جو پالتو جانور ہیں وہ جب گریزنگ کے لیے جائیں تو وہ فوراً بیمار مرتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پالتو جانور میں نے دیکھا بہت سارے جانور اس رو میں ہوتے ہیں, روزانہ کی درمیان وہاں پہ دیکھتا ہوں کافی لمبی بکریاں ہوتی ہیں, لوگوں کی گائے, بہت سارے جو پالتو جانور ہیں وہاں سے جات کے پانی پیتے ہیں. اور یہ مضر صحت کیمیکل ہے جو افیکٹ کرتا ہے یقیناً اینیملز کو بھی, اور یہ بڑا یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے
اس طرف تو نہ کسی نے توجہ دی اور نہ اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. اور یہ میں اس چونکہ آج اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ رو رہے تھے کہ بھائی بدنال کے مقام پر کیا ہو رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کی الارمنگ صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے, جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے وسیم بھائی صاحب کی جانب سے, ایڈوکیٹ ہیں, ان کی جانب سے, انہوں نے چونکہ آواز اٹھائی ہے, مختلف فورمز پر گئے, تو ان کا ساتھ دیں. کم از کم وقت سے پہلے اگر آپ بیدار نہ ہوئے تو کل یہ لوگ اگر دوبارہ سے یہ وہاں پر ڈیولپڈ ہو گئے, اور وہاں جس طرح بدنال پہ ان لوگوں نے کافی ان کی گرپ ہے مختلف اداروں پہ, اور وہاں اب کی مختلف کورٹس میں ابھی جو کہ معاملہ وہ پینڈنگ ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, جو کہ سب ٹورسٹ معاملہ ہے اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ معاملہ جو ہے جس طرح وسیم بھائی صاحب نے آپ کو بتایا کہ غیر قانونی طور پر وہاں پر جو پلانٹس لگائے گئے ہیں, آلدو کے ان کی جو پاکستان پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے انہیں لائسنس جاری نہیں کیا گیا, ریفیوزل ہے ان کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ ریفیوز کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جنہوں نے کہا کہ وہاں پر جو بلاسٹنگ ہوتی ہے اس میں استعمال ہونے والا کیمیکل مضر صحت ہے. پہلے وہ پانی مختلف علاقوں کو جا کر آپ اس سے استعمال, چونکہ پانی کی کمی تو اب آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں ہوتی جا رہی ہے, اور بالخصوص ان علاقوں کے بہت سارے علاقے جو پانی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے, وہاں پر کوئی پلانٹ لگا کر مختلف آبادیوں کو پانی سپلائی کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ وہاں پر ہو رہی ہیں تو یہ تو بڑا خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بھائی صاحب اس طرح ہے کہ وہ جو ندی رو ہے وہ ہمارے پانی کا, ہمارے تحصیل لورا کے پانی کا بیس ہے. اگر بیس ختم ہو گیا تو اوپر جو ہم لوگ رہتے ہیں نہ تو ہمارا کوئی بورنگ رہے گی, نہ ہماری جو ہے وہ جو ہمارے چشمے, وہ ابھی 50% چشمے جو ہے نا ہمارے ختم ہو گئے. اچھا بھائی صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ تھوڑی سی نشاندہی ہمارے ویورز کو کر دیں کہ یہ بلاسٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ لفٹ ہے, اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں دیکھیں بڑی آبادی ہے, میدان لورا اور اس کو سیری, نڈوتر, میرا خیال ہے اس طرح کے علاقے جو آ رہے ہیں, ملمولا, اس طرح کے علاقے ہیں. وہاں پہ جب بلاسٹنگ ہوتی ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ڈسٹ ہے یا جو کہ جو انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے تو وہ تو قریبی جو علاقے ہیں بری طرح افیکٹ ہوتے ہوں گے, مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے. سر وہاں یہ گزشتہ 3 سالوں سے یہ وہ یہاں غیر قانونی بلاسٹنگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مدان, بٹی, پکھا, نروتر, نورپر, سیری, مالمولا, یہ سارے گاؤں اتنے برے طریقے سے ڈسٹرب ہیں اور ان کے اندر اتنی برے طریقے سے یہ پالیوشن پھیلی ہوئی ہے. اور پھر جب یہ دھماکہ کرتے ہیں, یہ 25-30 بوریاں ڈالتے ہیں کھاد کی, اور جب یہ دھماکہ ہوتا ہے ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہے, ارتھ ہوا ہے, ارتھ کوئی ہے, اور بچے جو لیفٹ میں کوئی بیٹھے ہوں یا عورتیں ہوں تو چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی وہ نیچے جائیں گے. اور پھر وہاں ہمارے جندر تھے, ہم جو ہے نا ندی سے وہ انہوں نے ختم کر دیے سر, انہوں نے ختم کر دیے, پانی نہیں رہا. اب ہم پسائی کے لیے جو ہے نا وہ مشینوں پہ, یہ جو الیکٹرک مشینیں ان پہ جاتے ہیں, جندر ہمارے ان لوگوں نے ختم کر دیے. اور وہاں موقع پہ جا کے وزٹ کیا جائے, جو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا صاف پانی کی. اور پھر میں کہوں گا یہ مائنز والوں کو, یہ جو انہوں نے سیری والی جو دی ہے انہوں نے لیز, اس کے چاروں طرف پانی ہے, صاف شفاف پانی ہے جو مادی کے لوگ پیتے ہیں چاروں. اور اوپر والی جو لیز ہے اس جو اوپر جو کریشنگ وہ کر رہے ہیں بالکل ندی رو کے اندر 7 پل بنا ہوا ہے. بڑی مشکلوں سے ہم نے 40 سال محنت کر کے لوگوں کو کہہ کے تو سیاسی لوگ ویسے بھی کام نہیں کرتے, تو وہ پل ہم نے بنوایا تھا. لیکن یہ وہ وقت ہے اس پہ آواز اٹھائی جائے, جنہوں نے آپ کے پاس آپ ڈور ٹو ڈور آئیں گے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں, تو اس پر مطالبہ کیا جانا چاہیے لوگوں کی جانب سے بھی, انہیں بتانا چاہیے یار سب سے بڑا مسئلہ ہے, پہلے یہ ریزالو کروائیں, ہمیں آپ کے ٹوٹی نلکا نہیں چاہیے. سب سے بڑا ہماری فیوچر جو ہماری جو جنریشن ہے, جو بچے ہیں, ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا, ڈیری کیالا کے متعلق بھی اس طرح کی کچھ رومرز آ رہے تھے یا افواہیں تھی, یا اس میں حقیقت ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا حقیقت کیا ہے, کہ وہاں پر بھی اس طرح کی لیزنگ کی جا رہی ہے مائنڈز کے لیے, اور وہاں پر تو بالکل آبادی کے مڈ میں ہے, درمیان میں ہے. سر وہ یہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے, انہوں نے پورا لورا, صرف ڈیری کیالا نہیں, ننگل کا جو پہاڑی ہے انہوں نے وہ اس کی لیز ہوئی ہے, ڈیری کیالا کے پچھلے پارٹ جتنے بھی ہیں ان کی لیز ہوئی ہے. یہ لیز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 5 سال تک وہ انٹرم لیز ہوتی ہے, عارضی لیز ہوتی ہے. اگر آپ وہاں چیلنج کرتے ہیں 5 سال تک, 5 سال کے اندر تو وہ کینسل ہو سکتی ہے. جب 5 سال مکمل ہو جائیں تو پھر وہ کنفرم لیز ہو جاتی ہے, پھر وہ لیزر کے جو حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں اور اونر جو ہوتے ہیں ان کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں, یہ لیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے, 5 سال ویٹ کرتے ہیں, 5 سال کے بعد آگے کرچنگ کرتے ہیں, اس وقت ان کی لیز کنفرم. اب ننگل کا تمام پہاڑ جو لورے سے بالکل شہر کے اوپر ہے وہ لیز ہوا ہے, ڈیری کیالا کے تمام وہ پہاڑ جن سے
پانی صاف پانی کے چشمے بہتے ہیں اور پوری آبادی کو سیر کرتے ہیں، وہی ہم پانی پیتے ہیں، اور وہ مطلب ہے اگر وہاں یہ دہلی کے اعلیٰ کے اندر لیز سٹارٹ ہو گئی، ننگل کے اندر سٹارٹ ہو گئی، یہ ندی رو کے سٹارٹ ہو گئی، تو خانپور ڈیم تو میرے خیال میں مہینوں میں نہیں دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ ایبٹ آباد کا یہ علاقہ ہے، تحصیل لورا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا یہ علاقہ ہے جہاں کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے ایڈوکیٹ وسیم بھائی صاحب کی جانب سے، اور جس طرح پہ غیر قانونی وہاں پہ سٹون کرشرز اور دیگر جو مائننگز کے لیے لیز کی جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے لوگ وہاں کے سراپا احتجاج ضرور ہے، لیکن لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی مختلف اداروں تک، اور جس طرح انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، اور جس طرح لوگوں کو چاہیے وہاں کے مقامی لوگوں کو کہ اگر اپنے بچوں کا بیٹر فیوچر چاہیے اور ان کی صحت سے نہیں کھیلنا، دشمنی نہیں کرنی، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور یقیناً اس وقت آواز بلند کی جانی چاہیے جب وقت جس طرح نے بتایا وسیم بھائی صاحب نے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ یہ لوگ بڑا ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک واردات ہے، یہ مافیا ہے کہ یہ لیز لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب 5 سال گزر جاتے ہیں تو ان کی لیز کنفرم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہاں پر جا کے یہ بلاسٹنگ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال درپیش ہے، تحصیل لورا کے لوگوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور میں آخر میں وسیم بھائی صاحب سے کہوں گا کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے اس فورم کے تھرو۔ میں آپ کے فورم کے تھرو اپنے تحصیل لورا کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں یا تو ہمیں وہ علاقہ چھوڑ کے تو ادھر آنا پڑے گا پنڈی اسلام آباد میں، یا کسی اور جگہ جائیں گے، یا اس علاقے کو ہم عروج دے سکتے ہیں اگر آج یہ کریشر پلانٹ ہم ختم کر کے وہاں ہم پارک بنائیں ندی رو کے اندر۔ تو میں کہتا ہوں کہ مری سے زیادہ وزٹر، وہ مری سے زیادہ خوبصورت علاقہ ہے، مری سے زیادہ وزٹر جائیں گے، اور وہاں ہماری ہوٹلنگ ہوگی، وہاں ہمارے بزنس ہوں گے، اور ہمارا علاقہ مہینوں میں نہیں دنوں میں ترقی کرے گا۔ اور اگر یہ کرشنگ اسی طرح رہی، ہم خاموش بیٹھے رہے، ہم مردہ حالت میں وہاں بیٹھے رہے، اور ہم نے کوئی ایکٹیویٹیز نہ کی، ان کو نہ روکا، تو پھر جو ہے نا ہمارے جو بچے، آنے والی جو نسل ہے وہ وہاں نہیں رہ سکتی۔ تو میں آنے والی نسل کے لیے آپ لوگوں کو یہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اس مافیا کے خلاف، اور اس کو جو ہے نا وہ شکست دیں، اور اس اپنے لورے کو جو ہے نا وہ صحت کا مرکز بنائیں، نہ کہ کھنڈرات کے جو ہے نا وہ کھنڈرات بنائیں، بلکہ صحت کا مرکز بنائیں، اور اس کے لیے آپ کو آج کھڑا ہونا پڑے گا۔ یقیناً بڑے خوبصورت میسج تھا، اور یقیناً تحصیل لورا کے لوگوں کو اب بیدار ہونا چاہیے، ان کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور میں اس فورم سے سپریم نیوز کے اس فورم سے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے، تاکہ اپنے بولیں یار، نکلیں باہر، نکلو، آواز بلند کرو۔ اگر آپ کی پہنچ نہیں ہے مختلف اداروں تک، یہ لوگ موجود ہیں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ آپ کو بار بار، ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یہاں سیٹل ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، اچھے اسکولوں میں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کا درد ہوتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یقین کریں جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں تو ہماری روح کام جاتی ہے، کیونکہ اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، جا کے دفن بھی وہیں ہونا ہے۔ اپنے لوگوں کی آواز ہم بلند کرتے رہیں گے، اور ہمیں آپ کو بھی چاہیے ہمارا ساتھ دیں۔ پہلے جب اسٹون کرشر جو تھے بدنال کے مقام پر، اس پہ ہم نے آواز اٹھائی تو کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے جو خطرناک ثابت ہو سکتے اس علاقے کے لیے۔ تو یہی وہ ارنو کے مقام پر جو خوبصورت ایک وادی ہے، یا سیاحتی اعتبار سے سیاح مختلف علاقوں کے اٹریکٹ یہ علاقہ کر سکتا ہے، لیکن اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ منتخب ممبران اسمبلی اس پر توجہ دیں، ہمیں خود بھی اس پہ لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہاں پہ بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں جو یہاں کے دوسرے علاقوں میں جا کے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو اس علاقے میں کوئی اس طرح کا پروجیکٹ لانچ کیا جائے جس سے دوسرے علاقوں کے سیاح وہاں پہ اٹریکٹ کریں، تو وہاں پہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ توجہ نہیں دی گئی آج تک، اور یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پر آپ توجہ دینی ہوگی۔ آپ کو بھی آواز بلند کرنا پڑنے کا، ٹرینڈ چلائیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائیں، اور آپ کی آواز سنی جاتی ہے۔ اگر آپ کی کہیں پہنچ نہیں ہے تو سوشل میڈیا پہ کم از کم ہر شخص کے پاس میڈیا موجود ہے۔ سب سے بڑا میڈیا آج کل یہ سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے، اس پہ آواز بلند کریں، یقیناً آواز کی بات سنی جائے گی، اور اس کے ایک جو سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں تحصیل لورا پہ، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہماری اس درخواست پر غور ضرور کیجیے گا۔ وسیم بھائی صاحب آپ کا اگین شکریہ، آپ نے اس بڑے عام مسئلے پہ آواز اٹھائی۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس فورم سے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام ہے زنجیر ہلانا، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم اپنے طور پہ یہ کوشش ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔